الذین وہ لوگ یکنزون الذہب والفضہ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، یوں سمجھے وہ لوگ جو مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جو اپنی ضرورت سے زائد اشیاء کو، سامان کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یا اللہ ان کے لیے کیا حکم؟ یوں سمجھے قرآن کے اندر اللہ بعض دفعہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری کس کو سنائی جاتی ہے؟ ایمان والوں کو۔ کس کو سنائی جاتی ہے؟ وہ اچھی گل دی خوشخبری ہوتی ہے، بری گل دی خوشخبری نہیں، بلکہ بری گل دی وعید ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ذرا جاگ کے آنکھوں نا سبحان اللہ۔ جب اچھی بات ہو، خوشخبری ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے بشارت سنا دی، ان کو جنت کی خوشخبری، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، تو پتہ چلا جنت کی خوشخبری ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اچھی چیز کی خبر خوشخبری ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ خوشخبری۔ اور اگر کوئی سزا ہو تو اس کو وعید بولتے ہیں۔ اگر اللہ سزا کو خوشخبری فرمائے، اگر اللہ سزا کو خوشخبری فرمائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے ناراضگی میں مذاق کرتے ہیں، ناراضگی میں، زور سے بولو، ناراضگی میں مذاق کرتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، الذین یکنزون الذہب والفضہ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بناتے ہیں، وہ لوگ جو مال و دولت کو جوڑ جوڑ کے رکھتے گئے، وہ لوگ جو اپنی ضرورت سے زائد اشیاء و سامان کو اکٹھا کر کر کے رکھتے گئے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ ان کے لیے کیا حکم؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فَبَشِّرْهُمْ، ان کو خوشخبری سنا دو، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، یہ بشارت عذاب کی بشارت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جب عذاب کے ساتھ بشارت کا لفظ آئے تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ تم سے ناراض ہوں، میں اللہ تم سے، تو پتہ چلا جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، سارے بولو اللہ ان سے ناراض ہے۔ اگر ذوق ہو تو میں ایک اور نکتہ بھی بیان کروں، جا کر کے جن سے اللہ ناراض ہو، جن سے اللہ ناراض ہو، ایمان سے بتلائے ان سے اللہ کا رسول راضی ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو، تو پتہ چلا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رسول کی رضامندی اس میں ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو، دو گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے کہا یہاں تک بس نہیں، یوم یحمى علیہا، قیامت کا دن ہوگا، اس دن یحمى علیہا، اس جہنم کی آگ پر اس مال و دولت کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ چاندی ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ ضرورت سے زائد اشیاء سامان کچھ بھی ہے، اسے قیامت کے دن فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اوپر، فتقوا بیوم یحمى علیہا، گرم کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی آگ پہ گرم کی ہوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگتا، ہاتھ جل جاتا ہے تو
لوگوں جہنم کی آگ کتنی تپش والی ہوتی ہے. جہنم ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب یہ کائنات میں گرمی ہوتی ہے. جہنم دو قسم کی ہے, ایک گرم اور ایک ٹھنڈی. جب یہ کائنات میں گرمی ہوتی ہے تو گرم جہنم ایک سانس لیتی ہے جس سے 6 مہینے تک گرمی رہتی ہے. خود اندازہ لگائیں جہنم کتنی گرم ہوگی. تو فرمایا ایسا مال و دولت وہ جس میں زکات نہیں دی گئی قیامت کا دن ہوگا اسے جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. گرم کر کے کیا کریں گے؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. اللہ کریم حکم کریں گے مال گرم ہو گیا ہے, عرض کی جائے گی ہو گیا ہے. اللہ فرمائیں گے اٹھاؤ اسے گرم گرم, یہ تپش والا, اسے اٹھا کے ان کی پیشانیوں کو داغ دو, ان کی پیشانیوں پہ لگاؤ. یہ گرم مال جہنم کی آگ کا تپا ہوا مال. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ, اٹھا کے ان کی پیشانیوں کو لگاؤ, ان کی پیشانیوں کو جلا کے رکھ دو. جب جلا دیا جائے گا اللہ حکم فرمائیں گے وَجُنُوبُهُمْ, وہ ان کے پہلوؤں کو ساڑ دو, ان کے پہلوؤں کو جلا دو. ساڑ دو سمجھتے ہو, ان کے پہلوؤں کو جلا دو. جب پہلوؤں کو بھی جلا دیا جائے گا حکم ہو گیا ہوگا وَظُهُورُهُمْ, یہ تپا ہوا مال, یہ گرم کیا ہوا مال, اب ان کی پیٹھوں کو جلا کے رکھ دو. جب پیشانی بھی جلائی جائے گی, جب پہلو بھی جلائے جائیں گے, جب پیٹھ بھی جلائی جائے گی, پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی. جب یہ تکلیف ہوگی یہ شور بچائیں گے, اس وقت اللہ حکم فرمائیں گے ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. اے لوگو شور کیوں مچاتے ہو, یہ وہ خزانہ ہے جسے جمع کر کے رکھا کرتے تھے, زکات نہیں دیا کرتے تھے. شور نہ مچاؤ. فَذُوقُوا, چکھو اسے, مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ, جسے تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے, آج اس کا مزہ جہنم میں چکھو. پتہ چلا کہ اس کی زکات نہ دینے کا وبال بہت زیادہ ہے. زکات نہ دینے کا وبال. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہ سارا جسم موجود ہے, پاؤں کے انگوٹھوں سے لے کر سر کی چوٹی تک یہ سارا جسم ہے, اس میں 3 چیزوں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ پیشانی کو, پہلو کو اور پیٹھ کو, 3 چیزوں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یہ قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے نا, یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. عمل کی نیت سے کہیں سبحان اللہ. یا اللہ پہلے پیشانی کو داغ دو. کیوں؟ چہرہ بھی تو اسی کا ہے, زبان بھی تو اسی کی ہے, ہونٹ بھی تو اسی کی ہے. یا اللہ آنکھیں تو بھی اسی کی ہے, صرف اس کی پیشانی کو داغ دو. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ, جب زکات لینے والا آیا کرتا تھا نا, اس کی ضرورت ہوتی, وہ آیا کرتا تھا, یہ اسے دیکھ کر اس پیشانی پہ بٹ چڑھا لیتا تھا. یہ اسے دیکھ کر مثلاً کوئی مانگنے والا آ گیا, کوئی ضرورت مند آ گیا, زکات لینے کے لیے آ گیا, اب دیکھنے دینے والا اگر اس کو دیکھ کے پیشانی پہ ماتھے پہ تیور چڑھا لے اور کہے کہ یہ تیسرے دن آ جاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میرے حق کو نکالتے ہوئے دیتے ہوئے تم اپنے ماتھے پہ تیور چڑھایا کرتے تھے, جہنم کی آگ سے تپا کر تمہارے ماتھے کو جلایا جائے گا. تم میرے غریبوں سے ناک چڑھاتے تھے, اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ, اس لیے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. اللہ ہم سب کو خندہ پیشانی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ان کی پیٹھوں, ان کی جنوبوں پہلوؤں کو کیوں جلایا جائے گا؟ پیٹ بھی تو اسی کا ہے, سینہ بھی تو اسی کا ہے, بازو بھی تو اسی
اس کی طرف سے پیر پھیر لیا، غریب میرے ساتھ کھڑا ہوا، رب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس میں مال کو جہنم کی آگ میں دبا کر تیری قیامت کو جلا دوں گا، تو نے میرے غریب سے رخ بدلا تھا۔ سبحان اللہ، اکر کو سبحان اللہ۔ چلا کہ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب مال مل جائے، دولت مل جائے تو اپنی اوقات کو نہ بھولو، اپنے مرتبے کو نہ بھولو، تمہیں دینے والا اللہ ہے، تمہارا اس میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان دینے والا اللہ، اس اللہ کے حکموں پہ چل، مال کی وجہ سے غریب سے نفرت کی نہ تیرا پہلو چلا کے رکھوں گا۔ یا اللہ اس کی پیٹھ کو کیوں داغا جائے گا؟ پیٹھ کو کیوں؟ سرین بھی تو اسی کی ہے، یہ ٹانگیں بھی تو اسی کی ہیں، ان کو کیوں نہیں داغا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا دور سے ایک مانگنے والا آیا، اس نے دیکھا یہ پھر آ گیا، یہ پیٹھ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی پیٹھ کو داغو، یہ کل میرے غریب بندے کو دیکھ کے پیٹھ پھیر گیا۔ جاگ کر گئے سبحان اللہ، ان چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، ذرا جاگ کر گئے سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے کہا وَآتَ الزَّکَاةَ، وَإِ زکات ادا کیا کرو، زکات ادا کرنا بھی نیکی ہے، صرف بیت المقدس کے قبلہ ہونے میں لڑائی کرنا، بیت اللہ کے کعبہ ہونے میں لڑائی کرنا، صرف یہ نیکی نہیں بلکہ نیکی یہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر، نیکی یہ ہے ایمان لاؤ اللہ کے نبیوں پر، نیکی یہ ہے ایمان لاؤ قیامت کے دن پر، نیکی یہ ہے ایمان لاؤ اللہ کے نبیوں رسولوں پر، کتابوں پر، صدقہ خیرات کرو، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، یہ نیکی کہلاتا ہے۔ عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ اس سے آگے قرآن کیا